توحید پرست پیدا کیا۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کا امتی ہونا انبیاء اپنے لیے باعث شرف و فضیلت سمجھتے تھے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی آل اطہار کی محبت و مودت پہ ثابت قدم فرمایا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اول الدین معرفت الجبار، کہ دین کی ابتدا یہ ہے کہ انسان خدائے جبار کی معرفت حاصل کرے۔ یعنی جو انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ دین کے بارے میں آگاہی، معرفت، آشنائی حاصل کرے تو اس کے لیے جو پہلا زینہ ہے اسے اس ذات کی معرفت ہونی چاہیے کہ جو خدائے جبار ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے ہم اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کی صفات سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اگر مخلوق کو پہچاننا ہو تو مخلوق کو اس کی ظاہری جو شکل و صورت ہے کہ چہرہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہ جسم اور جسمانیت سے منزہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج ہے جسم کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اندر احتیاج پائی جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کی صفات کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ قادر ہے۔ قادر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس نے عرض کیا امام علیہ السلام سے کہ کیا اللہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کو ایک انڈے کے اندر بند کر دے؟ نہ تو اللہ اس کائنات کو چھوٹا کرے اور نہ ہی انڈے کو بڑا کرے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دیکھو تو انڈے سے بھی چھوٹی جو ایک آنکھ ہے اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے کائنات کو بند کر دیا ہے۔ لیکن جب اللہ کی قدرت کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو بعض چیزیں محال عقلی ہوتی ہیں۔ محال عقلی کا مطلب یہ ہے کہ عقلاً وہ کام ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے جو سوئی کا ناکہ ہے اندر صلاحیت اللہ کی قدرت کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں وہ کام پہلے دیکھا جائے وہ محال عقلی تو نہیں ہے کہ عقلاً وہ کام ناممکن ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر حرف نہیں۔ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، تو اب یہاں پر بھی بعض مستشرقین اعتراض کرتے ہیں۔ مستشرقین سے وہ مشرق اسلام کا مطالعہ کرنے کا مقصد یہ تاکہ اندر سے نکال کر پھر وہ اسلام اور قرآن پر حملہ کر سکے۔ تو مستشرقین نے بھی اس آیت پر اعتراض کیا ہے کہ جو اللہ نے کہا اِنَّا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اتنی قدرت نہیں کہ اللہ زمین و آسمان کو ایک دن میں پیدا کرتے جو ایک سیکنڈ میں پیدا کرتے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو یہاں یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے لیے ممکن تھا، لیکن اللہ جس کو تخلیق کر رہا تھا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ اور اس کے لیے مزید سمجھانے کے لیے جو مفسرین مثال دیتے ہیں کہ جیسے کاغذ ہے، اگر کاغذ کو آگ کے قریب کریں گے تو آگ کاغذ کو جلا دے گی، لیکن جیسے کہ ہم نے ایک کاغذ کو آگ کے قریب کیا آگ نے کاغذ کو جلا دیا۔ اب اسی کاغذ کو آپ گیلا کر لیں، اب گیلا کرنے کے بعد
پھر آپ اس آگ کے قریب ہیں، اب وہ کاغذ نہیں چل رہا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آگ نے، ہم یہ کہیں گے کہ اس کاغذ کے اندر جلنے کی صلاحیت. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتا تھا، وہ زمین و آسمان کو ایک لحظہ میں، ایک شخص میں، ایک گھنٹے میں، ایک دن میں تبدیل کر سکتا تھا، لیکن اس چیز کو وجود عطا کیا جانا تھا، اس کے لیے تدریجی تھا. اس لیے سامنے والی چیز کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اس لیے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کی ایک صفت قدرت ہے. دو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے اور حقیقی معرفت اس ہفتے کی جو اسلامی مناسبات ہیں ان میں کل 4 شوال ہے. 4 شوال 329 ہجری میں 8 شوال 1344. تو لہٰذا اس ہفتے کی جو اسلامی مناسبات کے حوالے سے جو 4 شوال ہے یہی اب غیبت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو ممکن نہیں ہے وہ یہ کہے کہ میں امام زمانہ کا خاص لائق ہوں، امام نے مجھے یہ صرف نام کیا ہے کہ میں جانتا ہوں امام زمانہ کا، یا کوئی یہ دعویٰ کرے میں جب چاہوں امام زمانہ سے نہیں. اس لیے کہ غیبت کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے غیبت صغریٰ تھی. غیبت صغریٰ کی ابتدا اس حوالے سے 2 علماء کے میں ایک یہ امام زمانہ کی کے ساتھ امام کی غیبت، اور دوسرا نظریہ یہ ہے اور مشہور نظریہ یہ دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں 11ویں امام اعظم حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سرور امام السلام تو جب 11ویں امام کی شہادت ہے اس کے بعد امام زمانہ کی غیبت صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کے 4 خاص نائب جنہیں امام علیہ السلام کو خود معلوم کیا. امام نے کہا کہ اگر تم مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو، اگر اپنا خط یا اپنا سوال میرے اس نائب کو دے دو گے تو وہ مجھ تک پہنچا دے گا. اور ان 4 امام کے خاص نائبین کو ان امام علیہ السلام کہاں پر بہترین ہے، اس دن کہاں پر امام سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں. ان میں جو پہلے امام کے نائب تھے عثمان بن سعید عامری، وہ 10ویں امام کے بھی وکیل رہے تھے اور 11ویں امام کے بھی وکیل رہے تھے. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ 8ویں امام سے لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کرنے کے لیے کہ اگر امام پردہ غیبت میں بھی ہو تو امام ہوتا ہے، 8ویں امام سے ایک وکلا کا سسٹم کر دیا تھا. آئینہ میں مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے ہوتے تھے امام سے پہلے بات تھے یہ بچے امام کے پھر اس کے بعد بیٹے کی امام کے دوسرے نائب بنے، پھر حسین بن بختی امام کے دوسرے نائب بنے، پھر علی بن محمد سمری امام کے آخری چوتھے نائب تھے. اور امام نے پھر علی بن محمد سمری کو جب کہا کہ تم آج کے بعد 6 دن کے اندر تمہارا انتقال ہوگا، اور جب تک آسمان اس سے پہلے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو میں امام زمانہ اگر اللہ کا ہوگا تو یہ 329 4 شوال کو اس کو اور اس کے حوالے سے امر حوالے سر واقعات تمہیں نئے جدید مسائل کا سامنا کرنا پڑے جس میں ہمارے احادیث کو روایت کرنے کا اس لیے کہ حجت علیکم یہ
روایت کرنے والے میری طرف سے تم پر ہیں، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ تو یہ غیبت کو کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ فقیر گزرے ہیں شیخ مرتضیٰ انصاری، یہ جو عام طور پر کربلا سے نجف سے کربلا پیادہ روی کی جاتی ہے، اس کی سب سے پہلے ابتدا شیخ مرتضیٰ انصاری جس کے مدد میں فقیر تھے، وہ جمعرات اور جمعے کو حوضہ میں چھٹی کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ پیادہ تمام جو شیعان حیدر کرار ہے وہ کربلا مولا حسین کی زیارت کو دی جائے، یعنی یہ ان کی حیدر سے وابستہ بھی ہے۔ لیکن جب یہ فقیر کی منزل تک پہنچ گئے تو اس وقت شیعوں نے چاہا کہ ہم ان کی طرف علمی طور پر رجوع کریں۔ فقیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن حدیث میں سے جو شرعی دلیل کے ذریعے مسئلے کا استعمال کرے گا، ہمیں پتہ ہو کہ وہ کس دلیل کے ذریعے یہ مسئلے کا استعمال کر رہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا نہیں، تم میری طرف رجوع مت کرو، بلکہ جب میں زمانے پہلے دن نہیں دیکھا تو پورا شخص میرے ساتھ پڑھتا تھا، وہ عالم دین مجھ سے زیادہ قابل تھا۔ اگر تم شریعت محمدیہ ائمہ معصومین کی تعلیمات کے حوالے سے آگاہی چاہتے ہیں تو اس عالم کی طرف لوگ اس عالم دین کے پاس چلے گئے، اس سے بات کی کہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے ہمیں کہا کہ آپ کی طرف رجوع کریں جو شریع مسائل ہے۔ انہوں نے کہا شیخ مرتضیٰ انصاری ٹھیک ہے، انہیں زمانے طالب علم میں قابل تھا، لائق تھا، لیکن پھر میں نے یہ دینی امور پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، اب میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، لہٰذا اب میرے ذہن میں وہ قرآن و حدیث نہیں ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری جانتے ہیں، لہٰذا اب ان کی طرف ہی رجوع کریں۔ اب ان لوگوں نے پھر جو شیعہ تھے آئے شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس کہ غیبت کا زمانہ ہے، ہم نے کسی کی طرف سے رجوع کرنا ہے کہ جو ائمہ معصومین کی احادیث کو روایت کر رہا ہو۔ انہوں نے شرط لگائی کہ اگر تو امام زمانہ کی تائید مجھے حاصل ہوگی پھر میں شیعوں کے لیے مرجع کی شرط قبول کروں گا، تو لوگ مل کر رجوع کریں کہ اگر امام زمانہ کی تائید نہیں ہوگی تو پھر میں مرجع کی حیثیت سے نہیں منصب قبول کرتا۔ اب شیخ مرتضیٰ انصاری ایک دن درس دے رہے، درس دیتے ہوئے ایک شخص کھڑا ہو گیا، تو اس نے شیخ مرتضیٰ انصاری سے کہا کہ ایک عورت ہے مسلمان، اس کا شوہر مسخ ہو گیا ہے، اب یہ بتائیے کہ وہ جو عورت ہے وہ عدت طلاق کی گزارے گی یا عدت وفات کی؟ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ یعنی ایک مرد ہے وہ مسخ ہو گیا ہے، اب اس کی بیوی کیا ہے؟ اس کی عقد میں رہے گی؟ نہیں، عقد میں نہیں رہے گی، اس کی عقد ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو عدت گزارے گی دوسرے نکاح کرنے سے پہلے وہ عدت طلاق کی گزارے گی۔ طلاق کی عدت جو ہوتی ہے وہ 3 تو ہوتی ہے، یا وہ وفات کی عدت گزارے گی، وفات کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک امت مسلمہ پر خاص انعام و اکرام کیا ہوا ہے کہ مسلمان مسخ نہیں، یعنی اللہ نے گزشتہ امتوں میں تو ملتا ہے کہ کوئی بندر کی شکل میں مسخ ہو گیا، کوئی خرگوش کی شکل میں، ہاتھی کی شکل میں، لیکن امت مسلمہ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ کوئی جتنا بڑا بھی گناہ گار ہو جائے اللہ اسے مسخ نہیں کرے گا۔ کہ اگر فرض کرو جیسے آپ نے کہا کوئی مسخ ہو بھی جاتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جاندار کی شکل میں مسخ ہو رہا ہے یا جمادات کی شکل میں۔ کہ اگر تو کسی جاندار کی شکل میں مسخ ہو گیا ہے، کوئی حیوان بن گیا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ عدت طلاق کی گزارے گی، اور اگر وہ کسی جمادات جیسے پتھر کی شکل میں مسخ ہو گیا ہے پھر وہ عدت وفات کے گزاریں گی۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ شخص 3 دفعہ شیخ مرتضیٰ انصاری جو کہتے ہیں انت مجتہد انت مجتہد انت مجتہد، کہ تو درجہ اجتہاد پہ فائز ہے، تو درجہ اجتہاد پہ فائز ہے۔ اس کے بعد وہ سب وقت سے باہر لے کر گیا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری بیٹے سے کہنے جاؤ اس شخص کو تلاش کر کے واپس لے آؤ۔ اب جیسے ہی لوگ اس کے پیچھے گئے، دائیں بائیں سے دیکھا، انہوں نے کہا ہمیں وہ شخص نہیں مل رہا۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا جو میں نے تمہارے سامنے شرط رکھی تھی کہ جب تک میرے وقت کے امام میری تائید نہیں کریں گے میں اپنے اجتہاد کا دعویٰ نہیں کروں گا، یہ میرے وقت کے امام مجھے خود درجہ اجتہاد کی تائید کریں۔
تو اس لیے جب غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے تو اس میں ہم ان راویوں کی طرف رجوع کریں گے جو ائمہ کی احادیث کو بیان کر رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ غیبت کبریٰ میں ہمیں امام زمانہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم امام زمانہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے انسان کے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام زمانہ قبضہ غیبت میں ہو اور لوگ ان کے وجود سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ اس حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ امام قائم جب فرد غیبت میں ہوں گے تو ان کے وجود سے ایسے ہی فائدہ اٹھایا جائے گا کہ جیسے سورج اگر بادلوں کے پیچھے چھپ جائے تو سورج کائنات کو فائدہ دے رہا ہو۔ جب نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اس وقت سمجھنا مشکل تھا کہ نبی نے یہ جو تشبیہ استعمال کی ہے کہ جیسے سورج بادلوں کی اوٹ میں ہو اور ساری کائنات سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، یہ کیا نبی نے تشبیہ دی ہے۔ لیکن اب جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ سورج اگر بظاہر بادل سورج کی کرنوں اور ہمارے درمیان رکاوٹ بھی بن جائے تو پھر بھی جاندار ہو، بے جان ہو، نباتات ہو، جو ان کے وجود کے لیے سورج کا فائدہ اور نفع ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی کے ذریعے نباتات پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے حیوانات کو مختلف جیسے ہم کہتے ہیں وٹامن ڈی بھی مل رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو مختلف ذرائع ہیں وہ بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو سمجھا جاتا ہے کہ سورج اور ہمارے درمیان بادل حائل ہو رہے ہیں، لیکن جو سورج کا فیض ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی نے فرمایا اگر امام زمانہ پردہ غیبت میں بھی موجود ہو، ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن امام زمانہ کے وجود کا فائض ساری کائنات کو مل رہا ہوتا ہے۔ اور وہ وجود کا فیض کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم امام سے دینی طور پر رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور یہ امام علیہ السلام کا لطف ہوتا ہے کہ کبھی بھی مکتب اہل بیت کسی باطل پر اجماع نہیں کر سکتا۔ اس وقت امام آگے تائید کرتے ہیں نہیں حق یہ نہیں حق یہ، لیکن امام علیہ السلام کا اس کے علاوہ جو وجود کا فیض ہے وہ ہم دعائے عدیلہ میں پڑھتے ہیں۔ دعائے عدیلہ کے اندر کیا ہے؟ امام کے وجود کا جو فیض ساری کائنات ملتی ہے کہ الذی روز خلقہ، کہ یہ امام زمانہ وہ ہے جن کے صدقے میں کائنات کو اس ملتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں اپنا رزق دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں اس لیے کہ اس زمین پر امام زمانہ حجت خدا موجود ہے، اور پھر کہا والی وجودی ہی ثبتت الارض والسماء۔ دعائے عدیلہ کا جملہ ہے کہ امام زمانہ کے وجود کی وجہ سے زمین بھی باقی ہے اور آسمان بھی باقی ہے۔ اور اس لیے دوسری حدیث میں معصوم نے فرمایا تھا لولا الحجۃ لساقط الارض بأهلها، اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اپنے رہنے والوں سمیت ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یعنی اگر زمین باقی ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو جو واسطہ فیض وجود الہی ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو ہمیں امام زمانہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے ایک دعا مستحب ہے کہ عید کا دن ہو تو جمعے کا دن ہو تقریب ہے کہ فجر سے پہلے دعائیں لطف کی تلاوت کی جائے، جہاں پہ ایک طرف وہ امام زمانہ کے ساتھ حضرات و نیاز کر رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ہم امام کی سلامتی کی دعا کر رہی ہوتی ہے، اور تیسری طرف اس دعا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کون سرکار محمد مصطفیٰ کا اس زمانے میں بھیجا رسول ہے، کون علی مصطفیٰ کا کون بارش ہے اور دیگر عارفہ کا کون بارش ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امام سے ہم گویا کوئی استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مولا میری آنکھیں آپ کے لیے طرف رہی ہے، مولا میں آپ کے لیے ہی ملتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے رشتے میں سے چلتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں دعائیں لطف ہے
تلاوت کرنی چاہیے۔ اور دوسری جو دعائیں اہد ہے، دعائیں اہد کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے گلوں پر جو اس وقت بیعت کا توق ہے وہ امام زمانہ چاہیے۔ ہم 12 اماموں کی امامت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم جس امام کی رعیت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور دعائے عہد میں یہی عہد کیا جاتا ہے، امام سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہاں مولا میں آپ کی ہی بیعت کرتا ہوں، ہر صبح و شام میں اپنے اس عہد پر باقی ہوں، اور مولا میں یہی چاہتا ہوں کہ میری موت بھی آپ کی ہی بیعت پر ہو، اور مولا میں چاہتا ہوں کہ زمین ہو یا خشکی ہو جہاں پر بھی ہو کہ سب چیزوں پر آپ کی حکومت قائم ہے، آپ کی بیعت قائم ہے، اور اگر آپ دنیا میں ظاہر ہو تو میں آپ کے ساتھ شامل ہوں کہ دنیا میں عدل کا نظام قائم کروں۔ لہذا ہمیں وہ دعائے عہد کی بھی تلاوت کرنی چاہیے۔ کم از کم میں نوجوانوں سے چاہوں گا زندگی میں ایک دفعہ دعائے عہد کی تلاوت ضرور کیجیے، ورنہ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر 40 دن مسلسل آپ صبح کی نماز فجر کے بعد دعائے عہد کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ مومن کا انتقال بھی ہو جائے اور امام زمانہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو امام زمانہ کے حکم سے اسے قبر سے زندہ کیا جائے گا، اور وہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو کر عالمی عدالت کا نظام قائم کرے گا۔ اور آخری بس ایک بات، مشہور نبی کی حدیث بھی ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ میری امت کے افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے وہ فرض کا انتظار ہے، یعنی امام زمانہ کے ہم ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس ظہور کے انتظار کا مطلب یہ ہے میں ہر وقت اپنے آپ کو امام زمانہ کی نصرت کے لیے میرا عمل، میرا کردار، میرا کردار، میری سیرت ایسی ہونی چاہیے کہ میں اس انتظار میں نہ ہوں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو پھر میں اپنے آپ کو آمادہ کر لوں گا اور امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ نہیں، یہ انتظار فرض یہ ہے کہ ہر وقت میں اپنے آپ کو آمادہ رکھوں، اگر ابھی امام زمانہ دنیا میں ظہور فرماتے ہیں تو فوراً میں امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور اسی لیے اس روایت کی تفسیر میں آگے علماء اور افاق کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب امام ظہور فرما لیں گے اس کے بعد ہمارے لیے توبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ توبہ کی گنجائش اس معنی میں کہ یعنی اب میں کہوں کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، ابھی سے اصلاح شروع کر دوں تو پھر تاخیر ہو جائے گی۔ نہیں، امام زمانہ کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے ہی میں اپنے آپ کو ایسے سنوار لوں کہ اگر آج امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے آسمانی ندا بلند ہوتی ہے تو میں امام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہوں۔ دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کو مالک ہم سے راضی فرمائے اور ہمیں امام زمانہ کے انصار میں شامل فرمائے اور امام کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا